ارطغرل غازی جس نے اسلام کے نام پہ ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اپنی پوری زندگی اسلام دشمن عناصر سے لڑتا رہا، جس نے عثمان غازی کی عثمانی سلطنت بنانے کی راہ ہموار کر دی تھی، اور جس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہوئے عثمانیوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی۔ ویورز، آج ہم عثمانی سلطنت کے جد امجد ارطغرل غازی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ ارطغرل غازی کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا شجرہ کون سے نبی سے ملتا ہے؟ کیا ارطغرل غازی اور چنگیز خان کی پشتوں میں کوئی تعلق تھا؟ ارطغرل غازی کے کائی قبیلے کی بنیاد کب اور کس نے رکھی، اور یہ قبیلہ اسلام کیسے لایا، اور ترکوں کو ترک کیوں اور کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، ترکوں کا شجرہ سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، جن کی پوری قوم اللہ کی طرف سے ایک عظیم سیلاب میں تباہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو زمین کو آباد کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ بھیجا۔ حام کو افریقہ، سام کو ایران اور یافیس کو موجودہ رشیا کے دریائے وولگا اور یاک کے کنارے بھیجا۔ حضرت یافیس کے 8 بیٹے تھے۔ جب حضرت یافیس کی موت کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بیٹوں کو یہ وصیت بھی کی کہ وہ ان کے بعد اپنے بڑے بھائی کو یعنی ترک کو حاکم تسلیم کر لیں۔ ترک قیادت سنبھالنے کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ موجودہ کرغیزستان کے علاقے میں آباد ہوا۔ ترک کے نام سے ہی حضرت یافیس کی تمام اولاد کا نام منسوب کر کے ترک رکھا گیا، اور پوری دنیا میں بسنے والی ترک نسل انہی کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی ترکوں کا شجرہ ترک سے یافیس اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ترک کے 4 بیٹے تھے، اور ان کے بعد ان کا سب سے بڑا بیٹا توتک ان کا جانشین بنا۔ توتک سے 3 نسلیں آگے النجا خان آتا ہے، جس کے 2 جڑواں بیٹے منگول اور تاتار تھے، جنہوں نے اپنی باپ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، جس کے بعد ترکوں کے 2 قبیلے منگول اور تاتاری وجود میں آئے۔ ویورز، ارطغرل غازی کی نسل النجا خان کے بڑے بیٹے منگول سے چلی، اسی وجہ سے کچھ مورخ چنگیز خان کو بھی ترکوں کی نسل سے ہی مانتے ہیں۔ منگول کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام کر خان، اور خان، کارا خان اور کور خان تھا۔ ترک نسل کارا خان تک پہنچ کے اللہ اور دین کو مکمل طور پہ بھلا چکی تھی اور اسلام چھوڑ چکی تھی۔ انہی وقتوں میں کارا خان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔ اس بچے نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو اسلام لانے پہ قائل کیا، تاہم اس کی ماں اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئی۔ جوانی کی عمر تک پہنچ کے اوغوز خان نے کئی جنگیں کی اور موجودہ دور کے سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، ترکی، منگولیا اور جنوبی رشیا کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ اپنی زندگی کے درمیانی سالوں میں اسے 2 عورتوں سے پیار ہو گیا، اور ان دونوں عورتوں سے ہی اس نے شادی کر لی۔ اوغوز خان کی ان دونوں بیویوں سے 3 بیٹے تھے۔ پہلی بیوی اوجوکلار سے گو خان، دا خان اور دانیز خان تھے، جبکہ دوسری بیوی بوزوکلار سے گن خان، آئے خان اور یلدیز خان تھے۔ اوغوز خان کے ان 6 بیٹوں سے آگے 24 بیٹے تھے، یعنی اوغوز خان کے 24 پوتے تھے۔ اوغوز خان کے یہ 24 پوتے 24 ترکش قبیلوں کی بنیاد بنے، جو کہ ترکستان کی اوغوز یگو اسٹیٹ میں بستے تھے۔ ان 24 قبیلوں نے ایک قبائلی اتحاد بنایا ہوا تھا، اور اس اتحاد کو یہ لوگ اپنے دادا اوغوز خان کے نام سے منسوب کر کے اوگوسین یا اوغوز لار کہا کرتے تھے۔ ویورز، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوغوز خان کے ہر پوتے نے ایک قبیلے کی بنیاد رکھی، اور یہی 24 قبیلے مستقبل میں مختلف اسلامی ریاستوں کی بنیاد بنے، جیسا کہ کائی قبیلہ عثمانی اور کنیک قبیلہ سلجوق سلطنت کی بنیاد تھی۔ ویورز، ارطغرل غازی کا شجرہ اوغوز خان اور اس کی دوسری بیوی بوزوکلار کے سب سے بڑے بیٹے گن خان سے چلتا ہے۔ گن خان کے 4 بیٹے تھے،
جن کے نام کائیہان، بایات، الکاولی اور کاراولی تھے۔ کائیہان نے کائی قبیلے کی بنیاد رکھی تھی اور یوں کائی قبیلے کا شجرہ گونہان کے سب سے بڑے بیٹے کائیہان سے جا ملتا ہے۔ کائی قبیلہ طاقت کے لحاظ سے ان 24 قبیلوں میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ کائی لفظ کا مطلب طاقت اور ہمت کے ہیں۔ اس قبیلے کا نشان 2 تیر اور ان کے درمیان ایک کمان پر مشتمل تھا۔ گونہان کے بعد کائیہان کو یگو اسٹیٹ کا بادشاہ منتخب کیا گیا، جس نے تقریباً 50 سال تک حکمرانی کی اور 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کائیہان کے بعد اس کا بیٹا تورمیش آتا ہے، جس نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور اسی زمانے میں وفات پائی۔ تورمیش کے بعد بھائی تیمور اور پھر بوزلو خان آتے ہیں۔ بوزلو خان نے اپنے آس پاس کے کئی علاقے فتح کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دین پہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس مذہب کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ بوزلو خان کے بعد اس کا بیٹا کورکولو آتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا اور 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر سلیمان شاہ رکھا تھا۔ سلیمان شاہ انتہائی نیک اور دیندار انسان تھا۔ وہ اپنے دور کا بہت مشہور سردار تھا اور اسی وجہ سے ہندوستان کے ایک راجا نے اس سے متاثر ہوتے ہوئے اسے ہاتھیوں کا ایک تحفہ بھیجا تھا۔ سلیمان شاہ سے 20 پشتیں آگے آیا جائے تو یاسو نامی شخص آتا ہے۔ یاسو نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے ایک چاند اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے اور ان کی روشنی اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس خواب کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پھیل گئی۔ یاسو نے جب یہ سنا تو اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے قربانی کی اور اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس کی وفات کے بعد کارا خان نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی۔ کارا خان کے بعد اس کا بیٹا توروق تخت نشین ہوا۔ توروق نے دین کے فروغ کے لیے بہت کوششیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ ویورز، ارطغرل غازی کی پشتوں میں اس کے بعد توروق کا بیٹا آئیکوتلوب آتا ہے۔ آئیکوتلوب کا ایک وزیر تھا جسے اورگیج کہا جاتا تھا اور جس کے پاس سارے حکومتی اختیارات ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آئیکوتلوب نے اورگیج کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے بیعت کر لی۔ آئیکوتلوب 20 سال تک حکمرانی کرنے کے بعد بنو امیہ کے دور میں وفات پا گیا۔ آئیکوتلوب کے بعد اس کا بیٹا چمندار آتا ہے، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ترکوں پہ حکومت کی۔ اس کے بعد یسار اور پھر اس کا بیٹا توق تیمور آتا ہے، جس نے مامون الرشید کا زمانہ پایا اور تقریباً 56 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ توق تیمور کے بعد اس کا بیٹا سنگور آتا ہے، جس نے قریباً 30 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ سنگور کے بعد اس کا بیٹا کارابطور آتا ہے۔ کارابطور کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق کے پوتے کے نام پہ تغرل رکھا گیا، جو کہ اپنی جوانی میں سلجوق سلطنت میں اہم عہدوں پہ فائز رہا۔ سلجوق سلطان تغرل بیگ کی طرف سے عباسی سلطنت میں سفیر کے طور پہ بھی کام کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تغرل بیگ نے اسے مرو شہر کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے مہان کا حکمران بنا دیا، جو اپنے قبیلے سمیت وہاں آباد ہوا اور مہان کے شہر میں ہی وفات پائی۔ تغرل کے بعد اس کا بیٹا تیمور آتا ہے، جو کہ خوارزمی سلطنت میں سفیر کے طور پہ خدمات دیتا رہا۔ اپنی آخری عمر میں مہان آیا اور اسی شہر میں وفات پا گیا۔ ویورز، تیمور کے بعد اس کا بیٹا کیزل بگا آتا ہے، جو کہ مرو میں پیدا ہوا اور جوان ہونے پہ موجودہ ایران کے علاقے ہمدان میں سلجوقی دربار سے وابستہ رہا اور جہاں سے سلطان کے فرمان پر مرو کا حاکم بنا دیا گیا۔ ویورز، کیزل بوگا کے بعد اس کا جانثار کایا الب بنا، جس کا مطلب ہے ایک بہادر چٹان۔ کایا الب ارطغرل غازی کا دادا تھا۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی کے والد کو لے کے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخ سلیمان شاہ کو اور کچھ قندوز الب کو ارطغرل غازی کا والد مانتے ہیں۔
لیکن زیادہ سورسز میں سلیمان شاہ کا نام ہی آتا ہے۔ سلیمان شاہ نے سن 1214 میں کائی قبیلے کی قیادت سنبھالی اور منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے کائی قبیلے کے لوگ سلیمان شاہ کی قیادت میں مختلف مقامات پہ ہجرت کرتے رہے۔ سن 1236 میں سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے بعد ارطغرل غازی نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ ارطغرل غازی نے کائی قبیلے کی عزت اور وقار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور ایک خالص اسلامی مجاہد کے طور پہ زندگی گزاری۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ خاتون تھی اور ان سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے جن کے نام عثمان غازی، ساوسی بے اور گندوز ال تھا۔ ویورز، ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں ایک عظیم اسلامی سلطنت بنانے کی راہ ہموار کر دی تھی اور اسی وجہ سے عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا، جس کی فیملی ٹری کے بارے میں ہم اپنی دوسری ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، جس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم مستقبل میں آپ کے لیے مختلف بادشاہوں، مشہور ہستیوں اور سلطنتوں کی فیملی ٹری لا رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ میں آپ کی رائے جان کے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔